الحمدللہ. السلام علیکم. بات کریں بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرام، مولا کا کرام. بہت مہربانی آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں بہت خوش ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. میرا نام، میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میرا نام حنیف ستار ہے. کیا ہے آپ کا نام؟ اور میرا نام حنیف ستار. حنیف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ حنیف ستار. الحمدللہ. حنیف ستار. میں کراچی سے میرا تعلق ہے. اور میں جو ہے سمجھو کہ ایک طرح سے آپ کا غائبانہ اسٹوڈنٹ ہوں. خدا آپ کو سلامتی دے، عزت دے. بہت مہربانی آپ. آپ کے ساتھ آمین. آپ کے ساتھ میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، کچھ دنوں سے سن رہا ہوں. میں نے کوئی آپ کی کچھ تھوڑی بہت دیکھی ہیں اور سنتا رہا ہوں اور آپ سے بہت سیکھا ہے میں نے. خدا آپ کو عزت. بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ سنی گھرانے سے ہے جی. اور میرا تعلقات، میرے محبتیں ہمارے اہل تشیع بھائیوں سے بہت زیادہ ہیں. میرا بچپن کے ساتھ گزرا ہے اور میں ہمیشہ سے بچپن سے مجھے بڑا شوق ہے اور میں ہمیشہ جو ہے مجالس میں نے اٹینڈ کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ میں آپ کی جو یہ دیکھتا ہوں کلپ ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو خامخواہ آپ کو ڈوز کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور خامخواہ کی جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ جی جی. اچھا، اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے ذہن میں کوئی 5 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ پتا کروں تاکہ میری نالج میں اضافہ ہو اور میں کچھ سیکھوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے میرا خمس کے بارے میں. خمس کی میں نے قرآن میں آیت خمس مال فے کا تو اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت نازل کی ہے جس میں اہل بیت کا حصہ ہے 20%. تو اس بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب میں ہمارے قرآن کی تفاسیر اور پڑھتا ہوں تو اس میں لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ اب جو ہے امت کا اجتماع ہوا اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو ہمیشہ اس بارے میں مجھے تشنگی رہی کہ یہ امت کون ہوتی ہے اجماع کرنے والی اور اس کو ختم کرنے والی. اور جب اللہ نے ایک آیت نازل کر دی اور ایک حکم صادر کر دیا تو بس اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ اچھا، مگر میں ہمیشہ سے مجھے یہ تشنگی رہی، میں اپنے علماء کرام سے پوچھتا رہا تو مجھے کبھی کسی نے مطمئن نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ حال مجھے ایک مولوی ملا، اس نے مجھے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آیت ہے اور کیونکہ اب ان کا وصال ہو گیا ہے تو ابھی آیت خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال مجھے تسلی نہیں ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں خمس کی جو آیت ہے نا، وَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو چیز آپ کو فائدہ ہوتا ہے، غنیمت عربی زبان میں جنگ میں جو غنیمت ملتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے، جو ربح ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے کاروبار میں یا ملازمت میں. تو اس کا جو ہے اس کا 1/5 حصہ اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ذی القربہ اور یتامہ اور مساکین کے لیے ہے. تو یہ وابن السبیل اور ابن سبیل کے لیے جو راست کے لیے ہے. تو یہ جو اللہ کا جو حصہ ہے، اللہ کا جو حصہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے، یہ ایک ہی ہے. ہاں، وہ اللہ کا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک ہے. اور جب یہ آیت نسخ نہیں ہوئی ہے اور اور مخالفین بھی اس آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے ہیں، یعنی جب غنائم جنگی آتے تھے تو خلفاء اس میں سے خمس کا آدھا حصہ اپنے لیے لے لیتے تھے، کہتے تھے ہم کیونکہ ہم وہ اللہ کا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خلیفے کو ملتا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں اللہ اور رسول کا حصہ جو ہے وہ امام وقت کو ملتا ہے، جو واقعی خلیفہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اور ذی القربہ یتامہ مساکین یہ جو ہے یہ خمس کا دوسرا حصہ، خمس کا ایک حصہ ہوتا ہے امام کا، دوسرا حصہ یعنی خمس کا آدھا کر لیں گے، آدھا اللہ اور رسول کے لیے جو امام کو ملتا ہے صلی اللہ علیہ مجمعین، اور آدھا حصہ ذی القربہ یتامہ مساکین وابن السبیل. ان کو ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا کیا؟
جو بنی ہاشم میں سے ہوں، بنی ہاشم میں سے ہوں ان کو ملے گا. جی ہاں صحیح، اسی طرح ہے نا. جی اچھا، بالکل. اب مطلب کہ اس کے منسوخ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا. نہیں نسخ کوئی منسوخ نہیں ہے. جی ہاں. سوال. اچھا، اب اسی میں لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ہمارے مخالف وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جنگی مال کے لیے، مال جنگ کے لیے، کہ اگر اسی جنگ طرح کہتے ہیں. ہاں وہ مال جنگ میں اگر مل جائے وہ صرف اس کے لیے، لیکن یہ نہیں ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ غنیمت عربی زبان میں صرف جنگ کو نہیں بولتے جو جنگ میں ملتا ہے. آپ کا جو پروفٹ بھی ہوتا ہے کاروبار میں وہ بھی غنیمت میں آ جاتا ہے. غنیمت مطلق پروفٹ کو کہا جاتا ہے. جی ہاں میں سمجھ گیا. اچھا، اسی کا ایک ضمنی سوال ہے کہ یہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے، جو بڑا سنگین وہ مسئلہ ہے، اور یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اختلافات تو اس پہلے سے شروع ہو گئے. اچھا، یہ باغ فدق جو ہے میری نالج کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ باغ فدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا. جو ان کے حصے میں آیا تھا وہ انہوں نے بی بی کو دے دیا تھا، اور وہ بی بی کو گفٹ ہو گیا تھا. اچھا، اور جو میری نالج ہے کہ اور یہ جو حادثہ ہوا جب اس پہ قبضہ کیا گیا تو یہ بی بی فاطمہ کے ہی تصرف میں تھا. اچھا، یہ کیا یہ میرا یہ کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. صحیح حدیث ہے کتاب ابن ابی حاتم میں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، ابن ابی حاتم رازی کی تفسیر ہے، ہماری تفسیر نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی تفسیر ہے. اس میں یہی ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، بلے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حقہ، کہ ذی القربا کو اپنے اقارب کو ان کا حق دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت بنا دی اسی وقت. جی ہاں. اچھا، تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا سامان، بہت ساری چیز تقسیم کی، ٹھیک ہے، اگر اس فارمولے کو لے لیا جائے کہ آپ بی بی سے آپ لے سکتے ہیں باغ فدق، تو اس کا مطلب جو بھی کچھ تقسیم ہوا وہ سب آپ واپس لے سکتے ہو، ایسا کوئی فارمولہ بن سکتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے لیں، ان سے باغ فتح کو واپس لے لیں، یہی مراد ہے آپ کا؟ نہیں، میرا سوال نہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں تقسیم کی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، مال غنیمت میں چیزیں تقسیم ہوتی رہیں، ٹھیک ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے جانے کے بعد، ان کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، کیا ہم یہ چیزیں سب واپس لے سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی؟ نہیں، جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مال دی ہے تو اس کی میں اپنی ملکیت ہے نا. اب آپ مجھے پیسے دے دیں، آپ خود مجھ سے واپس نہیں لے سکتے نا. آپ مجھے ایک فرض کریں، آپ مجھے ایک گاڑی خرید کے دے دیں، جو ہی آپ نے وہ مجھے دے دی وہ میری ملکیت بن گئی، میں نے کہا، میں نے قبول کیا، بھائی یہ میری ہوگی. اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. آپ مجھے ایک مکان دے دیں، مجھے ایک گڑی دے دیں نا، ایک گڑی خرید کے مجھے دے دیا آپ نے، اب یہ میری ملکیت بن گئی ہے. اب میری مرضی ہے. اب آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے وہ گاڑی واپس دے دو، وہ گڑی واپس دے دو، وہ پیسے مجھے واپس دے دو، وہ لیکن وہ میری ملکیت ہے. اگر مجھے ترس آتا ہے آپ پر، میں بہت کہتا ہوں چلو شریف آدمی اس کو واپس کر دیتے ہیں، واپس کر دیتا ہوں، لیکن یہ میری ملکیت ہے، وہ میری مرضی ہے، میں واپس دے دوں یا نہ دوں، وہ آپ کی زندگی میں. اگر کوئی شخص کسی کو مال دے دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے سے فرق نہیں آتا کہ اس کو ہم واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایکچوئل میرا سوال یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو اس قسم کی باتیں پڑھائی گئی ہیں کہ بھائی یہ تو بس یہ دے دیا اور پھر لے لیا، اور یہ جو ڈرامہ، یہ کہانی بیکار کی، بس وہ نہیں دماغ کی، اسی لیے میں نے آپ سے اس کا. اچھا، ایک اور بات ہے، میرے پاس کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی حوالہ نہیں ہے، میں ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے اپنے دوستوں سے دیکھا. جی سر، مہمان ہے آپ؟ مہمان، میرا تعلق مہمان. جی. اچھا دوست، کہنا یہ ہے تو آپ کراچی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ کراچی میں آپ؟ گھر میں پیدا ہی یہیں پہ ہوا. تو آپ کا لہجہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ اتنے آپ پیدائش یہیں ہے کراچی میں، تو کراچی والوں جیسے اردو کیوں نہیں بولتے آپ؟ بس تو میری مادری زبان میمنی ہے، تو قدرتی میرا لہجہ جو ہے وہ میمنی اسٹائل کا ہے. وہ بہت عجیب ہے بھائی، آپ کراچی میں رہتے ہیں، ادھر سب کراچی والے جو پٹھان بھی ادھر پیدا ہوتے ہیں تو اردو کی اردو اچھی ہوتی ہے نا. پٹھان بھی اگر کراچی کی پیدائش ہو، تھوڑی کمزور ہے، مجھے آپ کی اردو سنتا ہوں تو بہت حیرت. نہیں، میری اردو تو ویسے ہی پٹھان والی اردو ہے. وہ آپ کے بلتی جو ہے نا، کراچی میں جا کے ادھر اگر ان کے بچوں کی پیدائش ہو جائے، ان کے بچے بہت صحیح اردو بولتے ہیں. اچھا، بسم اللہ کریں جناب. یہ کمزوری ہے. اچھا، ایک اور بات پوچھنی
کہ ایک روایت بہت مشہور ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ جب باغ فتح پہ قبضہ کیا گیا تو بی بی فاطمہ الزہرا اپنی کچھ اڑوس پڑوس کی عورتوں کو لے کے جی ہاں، مسجد بالکل صحیح، نبی گئے حضرت بالکل ابوبکر صحیح، صدیق کے پاس. جی ہاں. اور یہ کیا بخاری اور اس میں ہے مسلم میں یہ گئی تھی نہیں، اور ان کا مکالمہ ہوا تھا؟ بخاری مسلم میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ساتھ لے کے گئی ہیں، اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں اچھا یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فدق کو واپس کرو. جی ہاں، وہ تفصیلات بالکل بخاری مسلم میں نہیں ہے، دوسرے مصادر میں ہیں، لیکن بخاری مسلم میں اتنا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا فدق کا کہ فدق جو ہے مجھے واپس کر دو. ہاں. اب برا مت بنائیے گا، میں اپنی سیاست کی کتابوں کا اس لیے حوالہ پوچھتا ہوں کہ ہمارا ایک دماغوں میں ایک کنسیپٹ ڈال دیا گیا ہے کہ شیعہ لوگ تو بس ایسے ہی بناوٹی حدیثیں مارتے رہتے ہیں، اور آپ نے یہ کمال کر یہ آپ نے جو ہے ہماری کتابوں سے حوالے دینے شروع کر دیے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ایک اور سوال دوسرا ہے، سوال نمبر 2. جی یہ متا کے مطابق آپ نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن شریف کی، میں نے آپ کا ایک وہ ویلوگ دیکھا تھا، تو مجھے وہ آیت ذرا بتا دیں کہ کون سے سپارے میں کیا ہے ایک، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا. ہاں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ متا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ولدیت کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کیا وہ اس کے بعد کی وراثت کا حصے دار ہوگا؟ جی، متع کا جو آیت ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ آیت ہے سورہ مبارکہ نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء میں آیت نمبر 24 ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی دکھا دیتا ہوں. بھلے سورہ نساء آیت نمبر 24، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ نساء ہے، آیت نمبر 24 چلے جاتے ہیں. یہ سورہ آیت نمبر 24 یہ ہے، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن. یہ متعہ کی آیت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. اگر عورتوں کسی عورت کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کا حق، ان کی اجرت، ان کی تنخواہ، ان کا جو مہر بنتا ہے ان کو حتماً دیا کرو، ان کو دیا کرو. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی روایت، یہ قرآن کی آیت ہے. اب جو بچے دیکھیں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو بہت سارے صحابہ تھے. عبداللہ ابن زبیر جو تھا، عبداللہ ابن زبیر وہ خود متع کی پیداوار ہے. وہ اسماء عائشہ کی، اسماء جو ہے عائشہ کی بہن ہے، بڑی بہن ہے، ابوبکر کی بیٹی، اس نے متع کیا تھا زبیر کے ساتھ، اور شاید اور لوگوں کے ساتھ بھی متع کیا تھا. بعد میں اس کی پرماننٹ شادی ہو گئی زبیر کے ساتھ. ہاں، لیکن اس کی اپنی جو نطفہ ہے عبداللہ ابن زبیر کی، وہ متع کی ہے. تو وہ جو ہے وہ کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، بیٹا ہے، اور اس کو ارث بھی ملتا ہے، بیٹے کو ارث بھی ملتا ہے، اور سب جو باپ بیٹے کے جو فرائض ہوتے ہیں، اگر وہ باپ مر جائے اس کو بیٹے کو ارث ملتا ہے، وہ ارث مل جاتا ہے. لیکن عورت کو ارث نہیں ملتا. جو متع والی عورت ہوتی ہے، ہاں، اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کو ارث نہیں ملتا. لیکن جو دائمی عورت ہوتی ہے، دائمی نکاح کی ہوتی ہے، اس کو ارث مل جاتا ہے. اوکے جناب، ملتا ہے. نہیں چھوٹا سا سر، یہ سوال ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ غدیر خم میں لوگوں نے یا جو بھی حضرات تھے یہ سمجھیں کہ مولا علی کی بیعت ہوئی تھی، کیا یہ ہوئی تھی؟ غدیر خم میں بیعت ہوئی تھی. جی ہاں، بالکل. اوکے، صحیح فرمایا سر. اوکے جناب میرے بھائی. جی جناب. نہیں، ایک سوال بہت ضروری ہے. اچھا، ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے ہماری بکس وغیرہ میں کہ امیر المومن تھے وہ حضرت عمر کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، اور نہیں، یہ بکواس ہے. کوئی جسٹس نہیں تھے. جسٹس عمر کا جو جسٹس تھا، چیف جسٹس، وہ ایک یہودی عالم تھا، کعب الاحبار. ہاں، کعب الاحبار یمن کا ایک یہودی عالم تھا، مسلمان بنا تھا، اس کو تورات و انجیل میں بڑا عبور حاصل تھا. وہ مدینے کا مفتی بھی تھا، صحابہ کو فتوی بھی دیتا تھا، اور وہ قاضی بھی تھا. جی ہاں. ہمارے یار ہم کو تو یہ پڑھاتے ہیں کہ وہ مولا علی نے 11 دفعہ جو ہے حضرت عمر کو بلایا کورٹ میں، اور یہ ہوا وہ ہوا، اور ایک دفعہ وہ کپڑے والی حدیث بہت مشہور سناتے ہیں. اچھا اسی کا ایک ضمنی سوال ہے. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ان کا قاضی نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. بعض اوقات مشورے دیتے تھے، یعنی ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی، مسئلہ نہیں آتے تھے تو سکھا دیتے تھے، لیکن اس طرح وہ قاضی وغیرہ نہیں تھے. بہرحال اب دوسرا لائن دینے تھے، بہت لوگ منتظر ہیں میرے بھائی.
خدا آپ کو عزت ہے میرے مہمان بھائی. چھوٹا سا مہربانی. اوکے آخری سوال آخری بسم اللہ. آخری اوکے. سر میں سعودی عرب جاتا ہوں تو انہوں نے وہاں جنت البقیع کے پاس ایک بورڈ لگایا ہوا ہے اور سارے لوگوں کے آپس میں رشتے بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر کا علی سے کیا رشتہ تھا, علی کا ابو بکر سے کیا تھا, انہوں نے بیٹی دی. اور ایسا بھی کوئی تھا کہ حضرت علی نے عمر کی بیوی سے شادی کر لی اس کے وفات کے بعد, اور یہ تو سب بھائی ہیرو شکر تھے اور تم کیوں آپس میں لڑتے ہو. انہوں نے وہاں ایک بورڈ لگایا. ابو بکر کی بیوی جو آتی ہے نا, ابو بکر کی بیوی, اس کا نام تھا اللہ آپ کا بلا کرے, میں اس کا نام بھول گیا, اسماء بنت عمیس کا نام ہے. ہاں وہ جب ابو بکر کے مرنے کے بعد ان سے امیر المومنین علیہ السلام نے نکاح کیا تھا. جی عمر کی بیوی کا نہیں معلوم. جی مجھے بھی ٹھیک سے معلوم یاد نہیں ہے, لیکن اس قسم کے بہت سارے رشتے لکھے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ کیوں لڑتے ہو, یہ تو سب بھائی تھے, شیر و شکر تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, تو میں نے کہا موقع مناسب سمجھ کے اب کسی کے بیوہ سے شادی کریں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کا دوست تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں بہت مہربانی آپ کی, سلامت رہیں. بہت گزارش ہے, سوال نہیں ہے, ہے, حکم. جی اگر ایک منٹ گزارش یہ ہے سر کہ یہ جو لوگ آپ سے جو ویلوگ کرتے ہیں 2 گھنٹے چک چک کرتے ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا میرے جیسے راگیر جو عام عوام ہے نا, ان کو فوکس کریں, آپ ہماری بات سنیں. اور یہ جو ملے بیچ میں آتے ہیں نا باتوں کو الجھانے کے لیے, یہ خواہ مخواہ جو ہے ڈیبیٹ کو 2-3 گھنٹے پہ لے جاتے ہیں اور دماغ خراب کرتے ہیں, جس سے جو ہے نا ہمارا پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل آپ سے بہت زیادہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں, ان سے آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ لوگ کرو, اب وی لوگ کر کے ہم کو بھیجو, ہم آپ کو جواب دے دیں گے. کیونکہ اس طرح یہ غیر ضروری بیس میں آپ کو الجھاتے ہیں اور بیکار کی بکواس میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. میرا بھی دماغ خراب ہوتا ہے, میں بولتا ہوں یہ کیا یار 3 گھنٹے غیر ضروری بات, ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ بھی مجبور ہو, کوئی آدمی آپ کو فون کر لے گا تو آپ بھی کیا کرو گے, آپ اس کو ڈانٹنے سے تو ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر, آپ کی آواز سنی بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ سوال ہوا تو ضرور آپ کو رنگ. بہت مہربانی, سلامت, اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی, بہت مہربانی. بہت مہربانی. عزیزوں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے کو ایک عزیز ہمارے بھائی نے کال کیا تھا, یو کے سے ویڈیو کال پہ آئے تھے. ان کو شکایت تھی کہ ان کو ٹائم نہیں ملا. تو میں نے ہمارے جو کال کوآرڈینیٹر ہیں, میں نے ان کو بہت آج سنایا تھا کہ سب سے پہلے ان کو ڈال دیں. پر وہ ابھی تک کنیکٹ نہیں ہوئے, ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کنیکٹ نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ دیر سے آئیں گے, ان کو پہلی نمبر پہ نہیں لا سکتے کیونکہ وہ خود دیر سے پہنچ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن ان کی ہوئی تھی کہ وہ کال کریں تو ان سے بات ہو جائے, کیونکہ ہم نے ان کو وعدہ دیا تھا کہ ان کو 1 گھنٹے ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی تک وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کہ وہ کہاں ہیں.